صاحب کیا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے؟ یہ کس طرح سے خامنئی سے متعلق بیان دے رہے ہیں، نتنیاہو ہوں، اسرائیلی ہوں، اور پھر ٹرمپ ان کی ہاں میں ہاں یا انہی کی زبان بول رہے ہیں with such impunity؟ دیکھیں جن کے ہاتھ جو ہے وہ 50,000 لوگوں کو، جن میں بے شمار بچے عورتیں شامل ہیں، ان کو خون لگ گیا ہے۔ لیکن اس بیان کو دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ دوسرے ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کو جتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے مجھے نہیں لگتا لیں گے۔ دیکھیے انفارچونیٹلی دنیا میں اس وقت انسین لیڈرشپس ہمیں نظر آتی ہیں، ایک ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہیں جو ایب نارمل ہیں، جو اس طرح کے بیانات دینے میں کوئی بھی خوف محسوس نہیں کرتی، کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتی کہ کس ملک کے کس سربراہ کے بارے میں وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ ایران کا کیا ہوگا؟ فرض کریں خدا نخواستہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایران میں ایک سپریم کونسل ہے، اس سپریم کونسل کے ایک سربراہ ہیں جو آیت اللہ خمینائی ہیں۔ آیت اللہ خمینائی خدا نخواستہ اگر آپ کے اسرائیل کے نشانے بن جاتے ہیں، ایک اور آ جائے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قومیں اتنے 40 سالوں میں ایک ایسی لڑائی میں وہ ہیں کہ جہاں وہ اقتصادی پابندیوں کے باوجود، ہر طرح کی مشکلات کے باوجود، عراق کے ساتھ 6-7 سال جنگ کے باوجود، ہر طرح سے تعلقات جو ہے ایک آئسولیشن میں کھڑے رہنے کے باوجود، پچھلے ایک ہفتے سے صرف اسرائیل نہیں، امریکہ کی پشت پناہی پر کھڑے اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے آپ سپریم لیڈر کے بارے میں کہہ دیں تو سپریم لیڈر کیا کہے گا؟ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے سوچنے کا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے کسی ملک کا سربراہ یہ کہہ سکتا ہے، یا ایون کوئی ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر شخص کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ قتل استعمال ہوا ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں یہ۔ تو میرا خیال ہے اگر نہیں لیا اس کا نوٹس، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں تو اسرائیل کا وزیر اعظم بھی کر سکتا ہے اس طرح کی گفتگو، اور لوگ بھی کرتے رہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج دنیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ڈیسائسو پاورز ہیں، کہ جہاں انسین لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں ایب نارمل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، ایب نارمل فیصلے کیے جا رہے ہیں، دنیا میں امن کے بجائے جنگ کو پھیلایا جا رہا ہے، جنگ کے کلچر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ میں اینٹائی وار ہوں، لیکن ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں ابھی کہیں دور تک نیوکلیئر بوم بنانے کا آپشن موجود نہیں ہے، اس پر آپ نے 40 سال 45 سال سے ایک پابندیوں پہ پابندیاں لگائی ہوئے۔ امریکہ ہیز نیور ایکسیپٹڈ ایرانز نیو لیڈرشپ۔ کبھی بھی انہوں نے ایرانین ریولوشن کے بعد، کیونکہ ایرانین ریولوشن نے ڈیفیٹ دی تھی امریکن بیک شاہ آف ایران کو، اس لیے ان کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کو یوز کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا، آج غزہ میں کیا کر رہے ہیں، تو وہ اگر کسی سپریم لیڈر کے بارے میں یہ بیان دیتے ہیں تو مجھے تو تعجب نہیں ہے۔ میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ بٹ میرا ایک سوال ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے، تو مرزا صاحب پھر کیوں چاہے گا بار بار اس طرح کے بیانات دینا؟ اگر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہی اپنی ہی ایران کے لوگوں کی کوئی منتخب کردہ شخصیت دوبارہ اوپر آئے گی تو پھر اسرائیل کو کیا حاصل ہوگا، اور اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے بیانات دینے کی؟ کچھ تو ہوگا درمیان میں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کو سرپرائز ملا نا، اسرائیل کبھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایران اتنی دیر تک اسٹینڈ کر لے گا۔ اسرائیل کا خیال یہی تھا کہ جس طرح اس نے حماس کو کر دیا، حزب اللہ کو کر دیا، آج دیکھیں نا حزب اللہ اور حماس ہمیں اس پوری کانفلکٹ میں نہیں نظر آ رہے، اور تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ایران ہے، ایران کو کیونکہ ایران کو شام اور لیبیا بنا دیں۔ یہ خدشہ ہے، اور میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں آگے جا کر کہ کیا اسرائیل اس کو اپنی اس جنگ میں فیس سیونگ کے طور پر بیک آؤٹ کرنے کے لیے سمجھ رہا ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا،
یہ جو بیانات اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے الٹا نقصان ہوگا اسرائیل امریکہ کا انیویٹبلی یا پھر کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ؟ میڈم شیخ بالکل بھی نقصان نہیں ہوگا، نہ اسرائیل کا نہ امریکہ کا، بالکل بھی یہ کوئی بیانات نہیں ہے، یہ خواہش ہے، یہ ایک منصوبہ بندی ہے، یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے اور یہ پہلے دن سے ان کے منصوبے میں ہے۔ باقی ساری کہانیاں ہیں، باقی سارے افسانے ہیں اور میڈم شیخ یہی ہونا تھا، یہ اسی طرف ہی سب کچھ جانا تھا۔ آپ کا سوال ہے کہ اسرائیل آپ کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے اپنے حربوں میں؟ جی اسرائیل تو ہر صورت مجھے کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کیسے؟ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ہو جائے، اسرائیل کی کامیابی ہے۔ ایران فوجی طور پر کمزور ہو جائے یا فوجی طور پر ایسا ہو جائے جیسا شام ہے، اسرائیل کی کامیابی ہے۔ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، اسرائیل کی کامیابی ہے۔ اور جس کے زیادہ چانسز ہیں، جس کی طرف توجہ ابھی نہیں جا رہی، کہ ایران میں خانہ جنگی ہو جائے تو اسرائیل کی کامیابی ہے۔ ایران کے اب صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ جو امریکہ اور اسرائیل جو مغربی میڈیا کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے یا جو ان کے بیانات سے یا چیزوں سے، کہ ایران کے اندر سے بغاوت ہوگی اور باہر سے ہم اپنا ایک محمد رضا پہلوی کا بیٹا یا کسی بھی کوئی اپوزیشن لیڈر یا کوئی نیا چہرہ لا کر بٹھائیں گے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ شام والا معاملہ ہو جائے کہ ادھر سے بشار الاسد اڑے یا آیت اللہ شہید ہو اور بالکل سارا ملک سرنڈر کر جائے، یا ایران والا ہی معاملہ جب انقلاب آیا تھا تو محمد رضا پہلوی جو تھے وہ انہوں نے فلائٹ پکڑی، پوری فوج بھی ٹرن ڈاؤن دوسری طرف ٹرن کر گئی، پوری سارا کچھ ہو گیا، آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں وہ لینڈ کر گئے۔ اچھا میڈم شیخ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی صرف سیاسی نہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سپریم لیڈر بھی ہیں اور روحانی وابستگی بھی ہے۔ کم از کم جو اگر اس جنگ سے پہلے 55% لوگوں کی ایران کے 55% لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور وہ ویسے بائی دا وے کہہ چکے ہیں کہ میں مر جاؤں، ان کا ایک بڑا جذباتی خطاب آ چکا ہے، ٹی وی سے خطاب کر چکے ہیں کہ میں مر جاؤں تو رونا نہیں، خوش ہونا، کیونکہ ہم لڑ کر مر رہے ہیں اور ہم حسینی ہیں اور لڑ کر ہی مرتے ہیں۔ اچھا میڈم شیخ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے جدید اسلحہ ہے، ایران میں غدار اور ایجنٹ بھی وافر مقدار میں ہیں۔ خامنائی صاحب کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، 20-22 لوگوں کی شورا ہے جو کسی اگلے خامنائی صاحب کو یا اگلے سپریم لیڈر کو نامزد کر دے گی، اور پھر یہ قتل کریں گے، جیسے انہوں نے حماس میں کیا، جیسے انہوں نے حزب اللہ میں کیا، جیسے انہوں نے پاسداران انقلاب میں کیا، جیسے یہ ایرانی فوج میں کر رہے ہیں، اور لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اسرائیل تو کامیاب ہو جائے گا اس حوالے سے اتنا کہ خامنائی صاحب نہیں رہیں گے، موجودہ حکومت نہیں رہے گی، ایران کا جوہری پروگرام نہیں رہے گا، ایران کی فوجی طاقت کمزور ہو جائے گی، ایران میں سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ لیکن آخری دو باتیں میڈم شیخ، لیکن یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں مجھے لگ رہا کہ سب کچھ پرامن ہوگا۔ ایران میں اقتدار ٹرانسفر ہو جائے اور اگلا سیٹ اپ آنے کے بعد سب پرامن رہیں، محمد رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہو، کوئی ایرانی اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی نیا یا پرانا چہرہ ہو جسے اسرائیل اور امریکہ مسلط کریں گے، یا جو بیکنگ سے آئے گا، مزاحمت ہوگی، شدید مزاحمت ہوگی اور ایران خانہ جنگی کا شکار ہوگا، لیکن پھر وہی بات، یہ بھی اسرائیل کی کامیابی ہے، لیکن یہ ہوگا ضرور آپ کے خیال میں۔ اچھا سر، یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کے اوپر پہلے بات کر رہے تھے، خانہ جنگی ہو رہی ہے سر، آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے جو آپ نے سارے نقطے اٹھائے ہیں، اس کو مجھے آگے بڑھانے کا موقع دے، کیونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے پہلے تو مزہ صاحب اور محمد نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ان کو ابھی فی الحال جس وقت ہم بیٹھے ہیں، obviously کیونکہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے، اس کے اندر بہت تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں، تو اس وقت جب تک ہم بیٹھے ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو سکے گا۔